كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. صلوات صالحة بلند آواز سے پڑھیں. صلوات علیہ وآلہ سمجھ سے پڑھیں. محمد وآلہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبتهي التهامي والسيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الأمر المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم والأمين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات صالحة ربنا النواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شامل ذوالوقار ارباب اہل بیت عزاداران مظلومان و شہیدان کربلا ماتمداران شہیدان کربلا و عاشقان حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام. ساتویں مجلس اور اس عشرہ محرم الحرام میں ہم تعارف کروا رہے تھے ان شخصیات کا، ان محسنین اسلام کا کہ جن کی محنتوں کا نتیجہ آج اسلام زندہ باد ہے. اور جو ہے نا اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے. میں اکثر ہر ممبر پہ عرض کرتا رہتا ہوں، ہر فرد اس ذکر اہل بیت کا محتاج ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کم ہے، ہماری تعداد کم ہے. یاد رکھیے گا عزیزان، کثرت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہوا کرتی. میرا دوبارہ کہہ دیتا ہوں، قلت جو ہے وہ الگ بات ہے. تو جو چاہتا ہوں، کثرت معیار حق نہیں ہوتی. کثرت جو ہے وہ حق کی معیار نہیں ہوتی. حق میں ہمیشہ قلت ہوتی ہے، تھوڑے ہوتے ہیں.
لہٰذا کوشش کیجیے گا، میں اس میں انشاءاللہ مکمل بہترین جامع خطاب کروں گا اور میل پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو احباب کو چاہیے تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 8:30 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کو آ جانا چاہیے، نہیں آئے تو ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی قسمت ہے، ان کا اپنا مقدر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ شاید اس میں مصلحت خدا بندی ہے، وہ ابھی تک نہیں ہے، دعا کو ہے پروردگار ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ادا خانہ حسین میں آ جائیں۔ یہ وہ جگہ ہے میدان، اس جگہ پہ انبیاء بیٹھنے کو ترستے ہیں۔ نجیری والوں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ ملائکہ بیٹھنے کو ترستے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر گرامی قدر کی حدیث پوری ذمہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قاذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ ہیں جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ خوب سمجھا؟ ہماری گفتگو جس ہستی پہ چل رہی تھی وہ ہستی سرزمین مدینہ پہ جس شخصیت نے اسلام کی نصرت کی، کیونکہ ہم نے کل امیر المومنین پہ بات کی، آقا امیر المومنین کے عدل پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے باقی مختلف پہلوؤں پہ بحث کی جائے، تو یاد رکھنا میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں وہ میں اپنی خطابت کا میں نے آغاز کر دیا ہے، اب کوئی آئے نہ آئے اس کا اپنی مرضی، اس کا اپنا مقدر۔ توقیر شرازی پنڈ جیل کی سرزمین پہ 7ویں مجلس میں مولا امیر المومنین کی شان کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، آپ جھولیاں سنبھالیں اور میرا جملہ وصول کریں، مجھے دعائیں نہیں یاد رکھنا پنڈ جیل والوں۔ خدا گواہ ہے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے جس کا نام ہم کسی محفل میں لیتے ہوئے شرمسار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کسی محفل میں امام کا نام لیتے ہوئے شرمسار۔ میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا، میں نے یہ کل جملہ عرض کیا تھا، یاد رکھو میرے بھائیوں، سر فخر سے بلند کر کے چلا کرو، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے جو مومن نہیں بلکہ امیر المومنین ہے، کہ ہر میدان کی زینت۔ نہ مسجد میں علی کا کوئی ثانی، نہ مسجد میں علی کا کوئی ثانی، نہ منبر پہ علی کا کوئی ثانی، نہ صفت عدالت میں علی کا کوئی ثانی، نہ اللہ کی عبادت کرنے میں علی کا کوئی ثانی، نہ سخاوت میں علی کا کوئی ثانی، نہ شجاعت میں علی کا کوئی ثانی، نہ قناعت میں علی کا کوئی ثانی۔ اللہ نے وہ اللہ بھی علی تھا، علی ایک تھا، اللہ نے یہ علی بھی ایک ہی بنایا ہے، نہ اس کا کوئی ثانی نہ اس علی کا کوئی ثانی۔ تو ہے نا، یاد رکھیے عزیزان، کتنی اہمیت کتنی عظمت ہے آقا امیر المومنین کی۔ پیغمبر گرامی قدر کی حدیث سے اپنے خطاب کا آغاز کرو، یاد رکھنا پیغمبر نے امیر المومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اگر راہ خدا میں آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد
نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یہ اذان جو ہے یہ بچائی حسین نے، جو حسینی کا حق بنتا ہے اس اذان کا احترام کرو۔ اس لیے میں کر رہا تھا اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے جس امام کا کسی بھی میدان میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی مولا کی فضیلت کے ایک بہت بڑے باب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں۔ پیغمبر گرامی قدر فرمایا علی اگر کوئی بندہ رہے خدا میں احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان 70,000 پیدل باپیادہ حج کرے، صفا و مروہ 70,000 حج باپیادہ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خرچ کرے، یا علی سنو رسول فرماتے یا علی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلوم مارا جائے، یا علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے نا جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، یا علی وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ حیدری فضائل علی کے بیان کروں گا، بے نیازی نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، یاد رکھنا یا علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، جنت کیا میں محمد کہہ رہا ہوں جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھو بغیر حب علی عبادت حرام، علی کی محبت کے بغیر عبادت حرام ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں نہیں تو تمہارے روزے بیکار ہیں، نمازیں بیکار ہیں۔ کون علی؟ اس عظمت کا مالک علی، اس شان و توقیر کا مالک علی۔ اور یاد رکھنا پنڈی چہری والوں جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول فرماتے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ وہی ہے نا علی جان، پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ اور پنڈی والوں سنیے کا جملہ یا رسول اللہ ذکر علی کا ہے، بلکہ مجھے موڑ پر لطیف جملہ نہیں میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ اکبر جو تھے دفعہ پیغمبر گرامی قدر کے حجرے میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ جناب عائشہ ام المومنین پہ بیٹھی تھی، بات رسول اللہ سے کر رہے تھے، دیکھ علی مولا کے چہرے پر رہے تھے، تو بولیا پنڈی والوں میرے ساتھ بات رسول اللہ سے کر رہے تھے، چہرہ علی ابن ابی طالب کا دیکھ رہے تھے۔ کہا بابا جان جناب عائشہ پوچھی بابا جان وجہ کیا ہے؟ آپ بات اللہ کے نبی سے کر رہے تھے، دیکھ علی کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں عائشہ چپ، میں نے اسی تیرے ذوق سے سنا ہے، تیرے اسی شہر محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت۔ کی میرا لے کے جا رہا ہوں، رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ چہرہ علی کا دیکھ رہے، عبادت اللہ کی کیسے ہو گئی؟ رسول فرماتے سنو یہ حدیث آپ کو نامکمل سنائی جاتی ہے، حدیث اصل میں یہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت اس لیے ہے ذکری، علی کا ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا ذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، میں مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اس لیے فرمایا ذکر علی عبادت۔ صلوات علیہ محمد والے محمد۔ یاد رکھو سنو آقا امیر المومنین کی شان سنو، پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ لو اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسى في هيبته والى ابراهيم في خلته والى عيسى في زهده والى يوسف في جماله والى يعقوب في حزنه فلينظر الى وجه اخي علي بن ابي طالب۔ رسول فرماتے ہیں جو بندہ آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے،
جو عیسیٰ کو اس وقت تقوی میں دیکھنا چاہے، جو یعقوب کو اس کے حور میں دیکھنا چاہے، جو یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو مصطفیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو جو علی کا، یاد رکھو جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے گا اسے علی کے چہرے میں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، موسیٰ کا حلم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، یوسف کا جمال بھی نظر آئے گا، یعقوب کا حسن بھی نظر آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں میں محمد کی محبوبیت بھی علی کے چہرے میں نظر آئے گا۔ بولیے گا میرے ساتھ بھی فلاح علی کے بعد صلاۃ ہے محمد علی محمد اللہ۔ علی مولا کو لوگوں نے گھیر لیا، یا علی امام نماز پڑھنے جا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ آخری مجالس ہے میرے شیخ کے چھوڑ کی مجالس ہے، پیغمبر گرامی قدر جانے سکے جانے سی نماز کے لیے جا رہے تھے، لوگوں نے گھیر لیا۔ آج انہوں نے پلاننگ کی کہ آج علی کو نماز سے تاخیر کر دیتے ہیں، بیدار ہوئیے گا، آج علی کو نماز سے تاخیر کر دیتے ہیں۔ یار کون علی؟ جملہ پھر ذہن میں آ گیا، وہ علی جو کہا کرتا تھا یا اللہ میں علی عاشق ہوں تیری نماز کا، اور علی کو شیعہ بیدار رکھنا، یا علی یا اللہ میں علی عاشق ہوں تیری نماز کا۔ بلکہ ایک اور بات کیا جو پھر ذہن میں آ رہی، سنو آج علی کے فضل جی بھر کے سنو، آج میرا دل میں بن گیا پڑھنے کو، اگر بیدار ہے تو سنیے گا علی مولا کا فضل۔ یاد رکھنا ایک جنگ پہ گئے تھے، امیر مولا کی قیادت میں پیغمبر گرامی قدر لشکر اسلام کو بھیجا۔ جب لشکر اسلام ظاہر کی بات ہے جس جنگ کے ساتھ علی گیا ہو وہ جیت گئی ہے، جنگ جیت کے واپس آ گئے۔ اب رسول اللہ نے ظاہر کی بات ہے پوچھا میرے ساتھ کیا وجہ بتاؤ، کوئی خامی نظر آئی، کوئی رائے دو۔ سارے صحابی پتہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی خامی تو نہیں نظر آئی، ایک بات کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ بات اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی، علی ہر نماز میں سورہ توحید پڑھا کرتے ہیں، اور پنڈی والا بیدار ہونا مواحد بیٹھے، یا علی یا رسول اللہ علی ہر نماز میں سورہ توحید پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت سنو، رسول نے فرمایا سنو میرے صحابہ، علی عاشق ہے اس خدا کا اس لیے ہر نماز میں سورہ توحید پڑھا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرحهم۔ بات یاد ہے نا کہاں پہ چھوڑی تھی؟ لوگ کہتے ہیں ہم آج علی کو تاخیر کر دیتے ہیں نماز سے، انہیں کیا پتا تھا وہ علی ہے جس کی اس علی کے بغیر گزرتی نہیں۔ کہنے لگے آج علی کو تاخیر کر دیتے ہیں۔ سوال آ گیا سامنے، یار ہمارے ایک سوال کا جواب دیجیے، پھر آپ نماز میں چلے جائیے۔ سوال پتا پنڈی والا کون سا تھا؟ بیدار رہیے گا، شیرازی جملہ ہدیہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا علی ہمیں یہ بتائیے اللہ کی اس کائنات میں نیکی کون کون سی ہے؟ اب میں یہاں پہ آپ کا امتحان لے لگا ہوں، یا علی آپ بتائیں اللہ کی اس کائنات میں نیکی کون کون سی ہے اور اس اللہ کی کائنات میں برائی کون کون سی؟ اب ظاہر کی بات ہے ان کے ذہن میں یہ تھا علی ایک کاغذ قلم پکڑیں گے اور لکھیں گے نماز نیکی ہے، بیدار ہے نا، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، خمس دینا نیکی ہے، جہاد کرنا نیکی ہے نا، یہ نیکیاں علی لکھتے جائیں گے۔ جب علی نیکیوں کی فہرست بنائے گا پھر علی برائیوں کی فہرست بنائے گا۔ یہ فہرست بناتے بناتے، لسٹ بناتے بناتے علی کو نماز سے تاخیر ہو جائے گی، ہم مذاق کریں گے کہ علی تم نے کوئی اتنی بڑی لسٹ بنا دی ہے، مجھے نماز سے کیا ہوگی تاخیر ہوگی۔ میرا ہے پچھلا مجمع، سنو ہم علی کو مذاق کریں گے، علی تیری نماز کیا ہوگی؟ امام فرماتے ظاہر کی بات ہے امام جانتے تھے کہ سوال دینا چٹکی کا کام تھا علی کا،
یاد رکھنا اللہ کے ارادے کے مظہر کا نام علی ہے۔ امام جانتے تھے کہ لمحے میں جواب دے سکتے تھے، امام فرماتے ظاہر سی بات، امام فرماتے یاد رکھو مہربانی کرو مجھے نماز کے لیے جانے دو۔ کہتے ہیں نہیں یار آج آپ کو بتا کے جانا پڑے گا نیکی کون سی اور برائی کون سی، تو ہے نا آج آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے کے جانا پڑے گا، لسٹ بنا کے دے کے جانے پڑے گا، نیکی کون سی برائی کون سی۔ پنڈی والے بیدار رہنا، جملہ ہدیہ کرنے جاؤ، یاد رکھنا یعنی آج آپ کو بتا کے جانا پڑے گا نیکی کون سی ہے اور برائی کون سی ہے۔ آقا امیر المومنین کے چہرے پہ مسکراہٹ نے طواف کیا اور فرمایا سنو مدینہ والوں، آقا فرماتے جو تم چاہتے ہو علی کو لباس سے تاخیر ہو جائے، آقا فرماتے تمہارے سارے سوالوں کا ایک جملے میں علی سے ایک جواب دے رہا ہے۔ آقا فرماتے سنو مدینہ والوں، حبی حسنۃ و بغضی سیئۃ، ہماری محبت کا نام نیکی ہے اور ہمارے بغض کا نام برائی ہے۔ ہماری محبت کا نام نیکی ہے اور ہماری بغض کا نام، ہم ہر روز مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پروردگارا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ اب جو صاحب مسلح الحمدللہ کریم اللہ نے مجھے یہ صادق مسلح سے عطا فرمائی۔ میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، پنڈی شہر والے کہیں راز نہیں بتایا، میری خطابت کا میرا جو راز ہے نا، میرے ممبر پہ آنے کا راز میرے خطبات جمعہ تھے، میں نے اپنی خطابت کو سیکھا تو خطبہ جمعہ سے سیکھا ہے۔ یہ مسلح میری خطابت کا راز ہے، کریم اللہ مجھے آقا ذاتی کی ڈیوٹی کا صدقہ مجھے کریم اللہ مجھے میری اس جو ہے میرے اس ہدف میں مالک کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ خطابت ہدف ہے میرا۔ آپ کی دعاؤں کا صدقہ دعائیں کریں گے کریم اللہ مجھے زندگی اس ہدف میں کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رکھنا جو صاحب مسلح ہے، بات یاد ہے وہ ہر روز دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کریم اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی نیکی عطا کر۔ جو حسنہ مانگ رہا ہے اسے نہیں پتا حسنہ کہتے کسے ہیں، اس حسنہ سے مراد علی کی محبت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک ایمان کی فضیلت تو جملہ اور کہتی ہوں اگر بیدار ہے تو رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا تھا میری اولاد کچھ بچے نہ بچے اللہ کا دین بچ جائے، اللہ کا نبی مصطفیٰ بچ جائے۔ پنڈی والوں علی مولا کی فضیلت کا بڑا جملہ شناختی ہدیہ کرنے جا رہے، شاید میرے پورے شہر محرم الحرام کی اس مجال جو گزرتا مجالس ہے ان میں یہ جملہ نہ ہو جو آج امیر المومنین کی، میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں، آج امیر المومنین کی فضیلت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کے چچا نے فرمایا یاد رکھو میری اولاد اپنے چاروں بیٹے کو بلا کے عقیل جعفر طالب علی، عقیل جعفر طالب علی، جناب ابو طالب نے حضرت عمران نے عقیل جعفر طالب علی اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کے فرمایا اور میرے بیٹوں یاد رکھو تمہارا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا دین بچ جائے اور اللہ کا نبی بچ جائے۔ اور یاد رکھنا جناب ابو طالب کی یہ بات اپنے ان کے بچوں نے، چاروں بیٹوں نے ذہن نشین کر لی۔ ایک دفعہ کیا ہوا مکہ کے، میں بڑی آہستگی سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مکہ کے کچھ اوباش بچے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ کو جیسے دیکھا رسول کو انہوں نے جناب علی پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دیے۔ رسول کو ایسی بات ہے، طائف والا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے گرامی تعلق کو کتنی ذلتوں اور کتنی تکالیف کا سامنا ہوا ہے۔ مکہ کے اوباش بچوں نے پیغمبر کو پتھر مارے، مذاق کیا۔ اب پیغمبر اکیلے نہیں تھے، ہوئے ہوئے قسمت آپ کی جملہ ایک اور میرے ذہن میں آ گیا، اور آپ کی یہ قسمت ہے آپ کی میرا اور ذہن میں جملہ آ گیا۔ یاد رکھو پیغمبر گرامی قدر کے اسی جانشین نے فرمایا تھا میں مصطفیٰ کے پیچھے ایسے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور پنڈی والوں کے کارنا میں علی رسول کے پیچھے ایسے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ
اونٹنے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. علامہ تعالی جو ہوا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کی حدیث کو تب سمجھا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جملہ میرا نہیں ان کا ہے. وہ کہتے ہیں میں سندھ کے اندرون میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو مجھے ایک ذہن میں یہ رسول اللہ کی حدیث تو تھی, علی مولا کا فرمان تو تھا کہ میں علی اور رسول کے پیچھے ایسے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. گھبرا تو نہیں رہے, میں ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا. میں نے اس اونٹنی والے کو بلایا اور کہا کہ یار تیری مہربانی یہ بچہ مجھے ملا, بچہ تو چاہتا ہوں یہ بچہ تاجر سے فرماتے بچہ میرے پاس لے کے آ. پتہ ہے کیا کہتے ہیں سرکار محترم وائس صاحب خطیب صاحب آپ صاحب علم معلوم ہوتے ہیں, اگر آپ نے اس بچے کو دیکھ رہے بچہ آپ کے پاس نہیں, آپ کو بچے کے پاس چل کے جانا پڑے گا. وجہ یہ ہے اونٹنی کا بچہ کبھی بھی اپنی ماں سے جدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے فرماتے اس وقت میرے ذہن میں آ گیا اگر علی مولا نے یہ مثال اس لیے دی تھی کہ میں ایسے رسول کے پیچھے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے, جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. نہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جدا ہوتا ہے نہ علی رسول سے جدا ہوا. سنا پنڈی والوں رسول کے ساتھ امیر المومنین کے بچپن تھا. امیر مولا کی ظاہری سن جو تھا 10 سے 11 سال کا, اوباش بچوں نے پتھر مارا. امیر المومنین کو طیش آ گیا, اللہ کے غضب کو غضب آیا. پنڈی والے جملے کی قدر کرنا, اللہ کے قہر کو قہر آیا, اللہ کے جلال کو جلال آیا. جیسے انہوں نے دیکھا پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں امیر مولا نے, خدا گواہ جھوٹ بولوں خدا معاف نہ کرے, میں روایت اور رسم کا ذمہ دار ہوں, اپنے واقعات کا خود ذمہ دار ہوں. ایسا جملہ کہتا نہیں منبر پہ جو انہیں تصدیق نہ ہو. امیر المومنین نے پنڈی والے پتہ کیا کیا, آؤ سنو اللہ کریم سے بھی علی کے فضائل سنو, آؤ آج مولوی سنا رہا ہے. امیر نے پتہ کیا کیا, امیر نے ایک ہاتھ میں ایک کافر کو پکڑا, دوسرے ہاتھ میں دوسرے کافر کو, یہ فضا میں دے مارا علی نے. جیسے دو فضا میں گئے, ایک کا سر ٹکرایا دوسرے کا بازو, پھر ابھی وہ دوسرے دونوں پہلے اوپر سے نیچے نہ آئے تھے, نیچے والے پھر علی نے دو پکڑے, پھر فضا میں دے مارے, پھر علی نے دو پکڑے, پھر فضا میں دے مارے. خدا بولتے ہڈیاں ٹوٹ گئی کافروں کی. اب امتحان لگا ہوں یہ لکھنا ہڈیاں ٹوٹ گئی کافروں کی. ایک وقت وہ آیا, وہ 55 تھا. قزم ایمان کا لقب ہے, قزم قزم کا معنی ہے ہڈیاں توڑ دینے والا. ایمان کا ایک لقب ہے جس کا معنی ہے قزم, تو ایک ایمان کا لقب ہے قزم جس کا معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا. یاد رکھنا امام نے 55 میں کچھ کافروں کی ہڈیاں توڑی. توجہ چاہتا ہوں جملے حضرت جملہ آگے کرنے جا رہا ہوں. امام نے 55 میں کچھ کافروں کی ہڈیاں توڑی. ابھی وہی یہودی وہی کافر جو تھے کل خیبر میں علی کے سامنے آ گئے. پنڈی والا وہی یہودی علی کے سامنے خیبر میں آ گئے. جب علی نے حملہ کرنا چاہا کچھ لوگوں پہ حملہ ہوا, وہ کہتے یاد رکھنا کافر کو یاداشت اچھی تھی, کافر مشرک تھے لیکن ان کی یاداشت اچھی تھی. وہ کہتے یار مار تو نے لینا ہے, پہلے ہمیں تو یہ بتا وہ والا خزم تو نہیں, وہ خزم تو نہیں جس نے بچپن میں ہماری ہڈیاں توڑ دی. صلوات ہے محمد والے محمد. وہ جو ہے نا ابھی صلوات ہے محمد والے محمد. فضائل علی کی میرا بلال بھائی آ کے مسئلہ نہیں میں پوری پڑھوں گا. ایک مرتبہ پھر صلوات ہے محمد والے محمد. سنو راج کے علی میں فضائل. یاد رکھو جنگ بدر جو ہے جنگ بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ ہے. اسلام کی پہلی جنگ جو ہے اس کا نام کیا ہے, جنگ بدر. یہ جو کفار مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی اس جنگ کا نام کیا ہے, جنگ بدر. تو یہ ہے نا بیدار. اس جنگ بدر میں ادھر اسلام کا لشکر آیا, ادھر کفار کا لشکر آ گیا. مکہ سے باہر بدر کے مقام پہ, بدر ایک کنویں کا نام ہے اس لیے سے جنگ بدر کہا جاتا ہے. اب یاد پیغمبر گرامی کا لشکر کو اس کی تعداد کم تھی, کفار و مشرکین کا اعتبار سے بڑی تعداد میں تھی, اس کا مسلمان ہوئے تھوڑے تھے, ان کی تعداد زیادہ تھی.
اب یہاں پہ میرے استاد محترم اس جملے کو یوں رنگ دے کے پڑھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا ان لوگوں نے کیا کیا، جو ابو لہب اور ابو جہل تھے ان کے کچھ پیتل اور تانبے کے خدا تھے جن کا نام تھا لات، منات اور عزا. توجہ چاہتا ہوں، لات، منات اور عزا. علی مولا کی فضیلت کا ایک اور بہت بڑا جملہ پڑھنے والوں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جنگ بدر میں انہوں نے کیا کیا، اپنے خداؤں کو اپنے اونٹوں کی پشت پہ رکھ لیا. توجہ چاہتا ہوں، اپنے خدا جو تھے وہ اس جنگ بدر میں وہ ساتھ لے کے چل دیے کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری مدد کریں گے، ہم جنگ جیت جائیں گے. تو یہ ہے نا ذہن میں نقشہ آ گیا. جنگ بدر میں کفار و مشرکین نے اپنے خداؤں کو پیتل اور تانبے اور لوہے کے بتوں کو اپنے جانوروں کی پشتوں پہ رکھا اور لے کے بدر کے میدان پہ آ گئے. اور یہ جو ان کی ذہنیت تھی کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کریں گے، ہم مسلمانوں سے جنگ جیت جائیں گے. اب توجہ چاہتا ہوں، اب جو کفار تابوت رہنے کے بت آگے تھے، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے دل میں، آہستگی سے جملہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے دل ڈگمگائے جو ان کی پہلے پوجا کرتے رہتے تھے. دل لڑکھڑائے، جن کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے وہ خدا ساتھ لے کے آتے ہیں. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ محمد جنگ ہار جائے گا، وہ جنگ جیت جائیں گے. لوگوں نے آگے کہہ دیا، لوگوں نے آگے کہہ دیا یا رسول اللہ، کافر، توجہ، یا رسول اللہ کافر کہہ رہے ہیں ہمارے خدا ہمارے پاس ہے جو ہمیں جنگ جتوائیں گے، تمہارا خدا کہاں ہے جو آپ کو جنگ جتوائیں گے؟ توجہ ہے نا، ہمارے خدا اور ہمارے مولا ہمارے پاس ہے. آپ کا اللہ اور آپ کا خدا جس کو اللہ کہتے ہیں، آپ کا مولا کہاں ہے جو آپ کو جنگ جتوائے گا؟ توجہ ہے نا. کافروں نے نعرہ لگایا. توجہ چاہتا ہوں، پنڈی والے علی مولا کی فضیلت کا بڑا جملہ، کافروں نے نعرہ لگایا. سنو، کہتے ہیں ہمارے پاس مولا ہے. فرماتے ہیں الحبل حبل مولانا اولا مولانا تم حبل ہمارا مولا ہے. عربی زبان میں مولا وارث کو کہتے ہیں. کافر کہتے ہیں حبل ہمارا مولا ہے اور آپ کے پاس کوئی مولا نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، کہتے ہیں کافر کہتے ہیں بت ہمارے پاس ہے اور یاد رکھو بت ہمارے پاس ہے جو ہمیں جنگ جتوائیں گے. یاد رکھو پیغمبر گرامی کا میرے پاس لوگ آگے اور آگے کہا یا رسول اللہ، وہ اپنے خدا صاحب لے کے آگے ہیں اور اپنے خداؤں کو بڑے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے جنگ ہمیں جتوائیں گے. یاد رکھو فرمایا علی جا ان کافروں کو جواب دے، علی جا ان کافروں کو جواب دے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کو بھیج دیتے جو جا کے ان کافروں کا جواب دیتا. رسول کہتے ہیں جو توقیر شراوی پاگل نہ بن جو پہلے پوچھتے رہے وہ اب جاتے توحید نہیں کر سکتے. توقیر خبران میں یاد رکھو، رسول فرماتے جا علی ان کو جواب دے. امیر المومنین فرماتے سنو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. جملہ کارن یاد رکھو، علی مولا فرماتے اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. یاد رکھو کافر ہوتا ہی وہی ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. کافر ہوتا ہی وہی ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. یہ اللہ کی بڑی عظمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہم کو علی جیسا مولا عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیے فتح مکہ پہ جب پیغمبر گرامی قدر نے امیر المومنین کو اپنے شام اقدس میں اٹھایا، مہر نبوت پہ سوار کروایا اور پیغمبر نے سوار کروا کے فرمایا تھا یا علی ان بتوں کو توڑو. امیر المومنین سے فرمایا یا علی ان بتوں کو توڑو. میں نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ کسی اور سے کہہ دیتے. کل کو اعتراض ہونا تھا کہ پیغمبر نے اگر بت توڑوائے ہیں تو ساری فضیلتیں علی کو دے دی ہیں. تو یہ ہے نا رسول فرماتے تقریر چپ کر، جو پہلے پوچھتے رہے ان وہ کبھی توڑتے نہیں، جنہوں نے پوجا ہے وہ کبھی توڑیں گے نہیں. اب پیغمبر گرامی قدر نے کیا مولا امیر کو شام اقدس میں اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا بلند کر. پیغمبر نے علی مولا کو بلند کیا. آپ کو پتا ہے پیغمبر نے کیا سوال کیا؟ پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ پیغمبر نے اپنے شانوں سے اٹھا کے پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں آپ کے نشانوں پہ کھڑے ہو کے سوریا کو چھو لوں میں بھی چھو سکتا ہوں. تو مجھے چاہتا ہوں اگر آپ کہیں آپ کے نشانوں پہ کھڑے ہو کے میں سوریا کو چھو لوں تو میں چھو سکتا ہوں. خدا جانتا ہے. امیر مولا نے کہا یا رسول اللہ کا حکم دے میں ان پتوں پہ ضرب لگاؤں. امیر مولا نے ضرب لگائی. خدا گیا ہے
نے ایسے توڑے کانچ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کے بت نیچے آئے. اب مصطفیٰ نے ایک بات کی تھی رسول سے, رسول اللہ نے ایک بات کی علی مولا سے پنڈی والے. رسول فرماتے ہیں یا علی تجھے بھی مبارک ہو اور میں محمد کی بھی مبارک ہو. یا علی تجھے بھی مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو. اس وقت آقا پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو مبارک کیسی اور میں علی کو مبارک کیسی؟ کہا یا علی تجھے اس بات کی مبارک ہو تو واقع کا کام کرنے میں مصروف ہے اور مجھے اس کی مبارک ہو میں نے آج حق کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. میں نے آج حق سنو علی کو پھیلائی میں نے آج حق کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. اور یاد رکھنا اللہ نے امیر المومنین کو میرٹ میں علی کو امیر المومنین میرٹ میں بنایا ہے. بچہ اسکول میں جاتا ہے تو میرٹ پہ داخلہ کرتے ہیں. اللہ نے علی کو بھی امیر المومنین میرٹ پہ بنایا ہے. یاد رکھو کون امیر المومنین؟ وہ امیر المومنین جس کے لیے اللہ نے اسلحہ بھیجا. توجہ چاہتا ہوں. وہ امیر المومنین جس نے اللہ نے آسمان سے اسلحہ بھیجا. وہ امیر المومنین جسے اللہ نے حسنین جیسے بیٹے عطا فرمائے. وہ امیر المومنین جسے اللہ نے زوجہ البتول جیسی زوجہ عطا فرمائی. وہ امیر المومنین جسے اللہ نے ابو ذر و سلمان جیسے غلام عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں شیعو تم ہر وقت علی کا نام لیتے رہتے ہو, یہ تو علی کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا پہلے سے. یاد رکھنا یہ تو علی کے مقدر کی بات تھی. علی کعبے میں آگے علی کا مقدر وہ جو ہے نا میں جملہ کہہ رہا ہوں علی کعبے میں آگے علی کا مقدر. یہ تو ساری چیزیں اللہ نے ازل سے علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی. اور یاد رکھنا میں تو کس رضی لوگوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو کعبے میں آنا علی کا مقدر. بولنا پنڈی والے سننا کعبے میں آنا علی کا مقدر. رسول کا داماد ہونا علی کا مقدر. بطول کا شہر ہونا علی کا مقدر. کعبے کا دہر ہونا علی کا مقدر. خدا کا خانہ زاد ہونا علی کا مقدر. جبرائیل کا اسپال ہونا علی کا مقدر. تو یاد رکھو پیغمبر کے ہاتھ میں قرآن پڑھنا علی کا مقدر. کعبہ کے انجوف میں آنا علی کا مقدر. فاتح خبر کو فاتح خیبر بدر حنین آنا علی کا مقدر. والد حسنین ہونا علی کا مقدر. اور یاد رکھو لوگوں تم یہ کہتے ہو یہ ساری چیزیں علی کے مقدر میں لکھ لائی گئی تھی. پھر مجھے یہ بتاؤ کہیں وہ مقدر لکھنے والا علی کا عاشق تو نہیں ہے؟ کہیں وہ مقدر لکھنے والا علی کا عاشق تو نہیں ہے. اور یاد رکھنا ایک نور کی بحث تھی میں بیان کر دوں کہ پیچھے میں نے مجلس بیان کر دی. ایک امیر المومنین کو فضیلت پر جملہ میں نے مباحث سجان میں خیال سے کیا تھا. آج پھر دل چاہتا ہے جو لوگ نہیں تھے آج پھر وہ موجود ہیں جو سن لیں. اللہ نے علی کو اپنے نور سے خلق فرمایا. اس کے بعد پھر آخر کچھ لوگ صلوات بھیج رہے ہیں. چلو برادر سے اجازت مل گئی. اللہ نے امیر المومنین کو اپنے نور سے خلق فرمایا. یاد رکھیے گا یہ علی مولا کا نور پیغمبر گرامی قدر پر کیسے پہنچا. حضرت آدم کی پیشانی سے لے کے یہ نور چلتا چلتا عزیزان حضرت عبدالمطلب کی پیشانی تک یکجا آیا. یہ نور حضرت عبدالمطلب کی پیشانی سے دو حصوں میں بٹ گیا. ایک نور کا حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا. دوسرا حصہ جو تھا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا. آپ کی چپ کی قسم ایک نور کا حصہ ابو طالب کی پیشانی میں آیا. دوسرا نور کا حصہ جو تھا چاہتا ہوں تو چاہ رہا ہوں دوسرا نور کا حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا. سنیے گا وہ نور کا حصہ جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا وہ سنو 17 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ بن کے ظاہر ہوا. اپنے والوں چاہتا ہوں توجہ شرابی جملہ کہنے جا رہا ہدیہ کر رہے جھولیاں پھیلائیے گا. جو نور کا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا تھا وہ پیغمبر کے چچا کی صلب سے پھر آگے علی ابن ابی طالب بن کے ظاہر ہوا. سنو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں نور کا جو پہلا حصہ تھا جو جناب عبداللہ کے حصے میں آیا تھا وہ پیغمبر گرامی قدر بن کے ظاہر ہوا. یاد رکھنا اس نور کے حصے کی عظمت کیا ہے. توجہ کرو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. وہ نور کا حصہ جو پیغمبر گرامی قدر کے حصے میں آیا وہ نور کا
حصہ جو مصطفیٰ بنا، سنو جملہ کہہ رہا ہوں، وہ نور کا حصہ کبھی احمد نظر آتا ہے، کبھی محمد نظر آتا ہے، کبھی سید الانبیاء نظر آتا ہے، کبھی امام الانبیاء نظر آتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی آقا کی جناب سیدہ کا بابا نظر آتا ہے، کبھی اخی رسول نظر آتا ہے، اور یاد رکھو جو نور کبھی اپنی صفت میں روح نظر آتا ہے، کبھی قلم نظر آتا ہے، کبھی علم نظر آتا ہے، کبھی حکمت نظر آتا ہے۔ اب نور کا جو دوسرا حصہ جو ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا اور وہ علی ابن ابی طالب بن کے ظاہر ہوا، 13 رجب پوائنٹ جو کعبہ میں آیا، سنو علی کا نور کبھی توجہ چاہتے ہو پینے والے، کبھی علی کا نور حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، توجہ بیدار ہوئیے گا، کبھی حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی زیغم نظر آتا ہے، کبھی زرغم نظر آتا ہے، کبھی ومن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ نظر آتا ہے۔ پینے والے بیدار ہونا، جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ نظر آتا ہے، کبھی الیوم یئس الذین کفروا نظر آتا ہے، کبھی الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور مرج البحرین یلتقیان نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور بینہما برزخ لا یبغیان نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور یخرج منہما الحی والمیت نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور حل اتی علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور توجہ چاہتے ہیں، کبھی علی کا نور یاد رکھنا، کبھی علی کا نور رسول کی دینیت کا فائل نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور آدم کا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور موسیٰ کا حلم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور ابراہیم کی خلق نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عیسیٰ کا ظہور نظر آتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی علی کا نور عیسیٰ کا ظہور نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور یعقوب کا حضور نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور یوسف کا جمال نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا وعلی من نور واحد، ہر احادیث پڑھ رہا ہوں، کبھی علی کا نور انا وعلی من نور واحد نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا وعلی من شریعت واحد نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور توجہ چاہ رہا ہے، کبھی علی کا نور انا وعلی انا مدینۃ وعلی بابها نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا دار الحکمت وعلی الخزائن نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی علی کا نور عالم بالتوراۃ نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عالم بالانجیل نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عالم بالزبور نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور حاجت روا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور مشکل کشا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا کون علی جس کا زمانہ نہ پہچانا، امیر المومنین کی شہادت کے بعد حاکم شام کے دور میں زرار، جس کے امام کے صحابی کا نام زرار تاریخ میں لکھا، وہ کہتا ہے صرف علی میرے سامنے علی کی تعریف بیان کرو۔ جناب زرار کہتے ہیں حاکم شام دربار کا ماحول اس قابل نہیں ہے، تو اور ہے علی اور ہے، توجہ کرنا پڑے والے سو گئے ہو، تو اور ہے علی اور ہے، دربار کا ماحول اس قابل نہیں ہے، تعریف ہوتی ہے وہ دشمن کروانے میں مجبور ہو جائے۔ حاکم شام علی کا دشمن تھا، علی کے چاہنے والے سے کہتا ہے میرے سامنے علی کی تعریفیں بیان کرو، میرے سامنے علی کی تعریفیں بیان کرو۔ جب حاکم شام نے نام لینے کی ضرورت نہیں، جب حاکم شام نے مجبور کیا کہ میرے سامنے علی کی تعریفیں بیان کرو، جناب زرار نے حاکم شام کے دربار میں شام میں علی مولا کے دشمن کے دربار میں علی مولا کا ایک بڑا قصیدہ پڑھا جس میں سے 3 جملے تقریر ہدیہ کرے جا رہا ہے۔ اذان یاد رکھنا، جناب زرار کہتے ہیں حاکم شام سن، اگر تو نے مجبور کیا ہے نا علی کی تعریف بیان کر، سن علی وہ ہے تنطق الحکمت من نواہی ہے، وہ یتفجر العلم من جوانبہ، وہ کان یعظم علی الدین۔ حاکم شام سن، تو دشمنوں کو مجبور کرے، سن تنطق الحکمت من نواہی ہے، یتفجر العلم من جوانبہ۔ علی وہ ہے جس کے چاروں طرف حکمت باتیں کیا کرتی تھی، علی وہ ہے جس کے چاروں طرف سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے، علی وہ ہے جو دینداروں کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ آج کے دور میں دیندار کی تعظیم نہیں ہے، علی دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ کوفہ کے منبر پہ باب صابان بلال بھائی ظاہر ہیں، برادر ایوب صاحب ظاہر ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد کوفہ میں ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب صابان ہے۔ کیوں نہیں گئے؟ اللہ لے جائے میرے سننے سے۔
مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام کیا ہے؟ بابے صوبان. صوبان عربی زبان میں برادرن ایک بہت بڑے ناد اور اژدہا کو کہتے ہیں. یہ پتہ ہے اس دروازے کی وجہ تسمیہ کیوں بنی تھی؟ مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے اور باہر سے ایک بہت بڑا جو اژدہا تھا وہ آ گیا. اس نے آ کے اصحاب ڈر گئے. امیر مولا فرماتے اس کو رستہ دے دو، یہ میرے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. سنیے گا، آقا فرماتے سے رستہ دو، یہ میں علی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے رستہ دیا. اس نے آ کے کیا کیا؟ امیر المومنین کے کام کے ساتھ کچھ بات کی. آقا نے تھوڑا سا جھکے، اس کی بات سنی اور پھر اس اژدہا کو امیر المومنین نے اسی اژدہا کی زبان میں جواب دیا. ہندی والوں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھو. امام نے اسی اژدہا کی زبان میں اسے جواب دیا. اب یہاں پہ دو باتیں کرنے لگوں. امام وہ ہوتا ہے جو ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو، اور امام وہ بھی نہیں ہوتا جو سانپ سے ڈر جائے. امام وہ بھی نہیں ہوتا جو سانپوں سے ڈر جائے. امیر المومنین ممبر کوفہ میں مسجد کوفہ میں سانپ نے جو بات کی، امام نے اس کی بات سنی، امام نے اس کی زبان میں اسے جواب دیا. اب امیر مولا نے فرمایا میرے صاحب اس سانپ کو رستہ دو، اب یہ واپس جانا چاہتا ہے. جب وہ واپس چلا گیا، اصحاب آگے یاری کیا وجہ ہے؟ یہ سانپ تھا، کیا مسئلہ لے کے آیا تھا؟ آقا فرماتے سنو، یہ قوم جنات کا بادشاہ تھا. سنیے گا توجہ سے، یہ قوم جنات کا بادشاہ تھا جو اپنی قوم جنات کے ورثے وراثت کے مسائل کو لے کے علی کے دربار میں آیا تھا. اور اس لیے مسئلہ مجھ سے ڈسکس یہ کیا ہے کہ یا علی میری قوم میں ایک بزرگ فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت پہ اولاد نے جھگڑا ڈال دیا. یا علی اب اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ یا علی اس نے سانپ کی شکل کیوں ڈالی؟ اصحاب پوچھتے یا علی اس نے سانپ کی شکل کیوں لی؟ معصوم فرماتے سنو، جنات اور ملائکہ جن کی تعریف آقا امیر المومنین نے فرمائی، وجود نوری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی القلب والخنزیر. آقا فرماتے ہیں جن جو ہے یہ ایک ناری وجود ہے، یہ آپ کا وجود ہے. یہ جو شکل بھی اختیار کرنا چاہے یہ اختیار کر لیتا ہے، جہاں تک کتے اور خنزیر کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں ملائکہ جو ہے وجود نوری یتشکل باشکال مختلفۃ الا القلب والخنزیر. ملائکہ جو یہ نوری مخلوق ہے، یہ ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتی ہے، لیکن کتے اور خنزیر کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. آقا فرماتے اس لیے یہ اژدہا بن کے آیا تھا، یہ قوم جنات کا جن بادشاہ تھا. آخری جملہ فضیلت کا امیر المومنین فرماتے ہیں 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. کتنی چیزیں؟ 5. بولیے گا میرے ساتھ، کتنی چیزیں؟ 5. آقا فرماتے پہلی چیز جو بچوں سے سیکھو یہ ہے، بچہ جو ہے مٹی سے کھیلتا ہے، اسے مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. آقا فرماتا ہے یہ بچہ تمہیں درس دے رہا ہے. سبھی حضرات کی نصیحت ہے، اور یہ اگر یہی سمجھ لینا پوری مجلس میں، خدا گواہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. بچہ جو ہے مٹی سے کھیلتا ہے، اسے مٹی سے بڑا پیار ہے. آقا فرماتے بچہ تمہیں مٹی سے کھیل کھیل کے یہ بتا رہا ہے تیرا آغاز بھی مٹی تھا، تیرا انجام بھی مٹی ہے. اور پنڈیا میں بیدار ہے معصوم فرماتے بچہ تمہیں یہ بتا رہا ہے تیرا آغاز بھی مٹی تھا، تیرا انجام بھی مٹی ہے. دوسرا جملہ آقا فرماتے جو بچہ ہے سارا دن میں خود کے کام کرتا ہوں، سارا دن گھروندے بناتا ہے، گھر بناتا ہے مٹی کے، بھوک پیاس کی پرواہ نہ کیے بغیر. شام کو جب شام ہوتی ہے وہ گھر جو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے بنائے تھے اس میں ہاتھے اور پلاٹ تشکیل دیے تھے. آقا فرماتے شام جاتے وقت وہی ہاتھے اور پلاٹ کو ختم کر کے چلا جاتا ہے. آقا فرماتے سنو تبلیغ کا بہترین نصیحت کا بہترین جملہ. آقا فرماتے وہ بچہ تمہیں یہ سبق دے رہا ہے اللہ کے اس عارضی دنیا میں جتنے محل بنانے ہیں بنا لے، آخر میں برباد ہو جانا ہے. تیسرا جملہ آقا فرماتے بچوں سے یہ سیکھو، بچہ جو ہے وہ چیز بانٹ کے کھاتا ہے. بھائی سے کچھ لے آیا بانٹ کے کھاتا. آقا فرماتے سنو